ہماری قسمت میں لیڈر نہیں دھندے والے لوگ ہیں۔ کیسے؟ آئیے سمجھاتا ہوں۔ جواہر لال کے والد نے بیٹے کو شاہی خاندان کی طرح پڑھایا، نوابوں جیسی پرورش کی، کیمبرج یونیورسٹی میں تعلیم دلائی، اور جب وہ بیرسٹر بن کر ہندوستان واپس آ گئے تو انہیں الہ آباد میں اچھے کلائنٹس لے کر دیے۔ لیکن جواہر لال نہرو کمیونسٹ ذہنیت کے مالک تھے۔ وہ سیاست میں آ کر معاشرے میں مساوات پیدا کرنا چاہتے تھے۔ والد نے بہت سمجھایا، مگر جب دال نہ گلی تو انہوں نے ایک دن جواہر لال نہرو کی الماری سے سارے قیمتی سوٹ، جوتے اور سگار نکالے اور دوستوں کے بچوں میں تقسیم کر دیے، اور ان کی جگہ کھدر کے 2 پائجامے اور 3 کرتے لٹکا دیے، اور ہاتھ سے بنی ہوئی دیسی جوتیاں رکھوا دیں۔ جواہر لال کے کمرے سے سارا فرنیچر بھی اٹھوا دیا گیا، فرش پر کھدر ٹری اور موٹی چادر بچھا دی گئی، اور خانسامہ کو حکم دے دیا، تم کل سے صاحبزادے کو جیل کا کھانا دینا شروع کر دو، اور بیٹے کا جیب خرچ بھی بند کر دیا گیا۔ جواہر لال نہرو نے جب اپنے کمرے کا یہ حال دیکھا تو رات کو مسکراتے ہوئے والد کے پاس آئے۔ بڑے نہرو صاحب اس وقت اسٹڈی میں نالسٹائی کا ناول وار اینڈ پیس پڑھ رہے تھے۔ بیٹے نے پوچھا، آپ مجھ سے خفا ہیں؟ موتی لال نے کتاب سے نظریں اٹھائیں اور نرم آواز میں جواب دیا، میں تم سے ناراض ہونے والا دنیا کا آخری شخص ہوں گا شاید۔ چھوٹے نہرو نے پوچھا، پھر آپ نے اتنا بڑا آپریشن کیوں کر دیا؟ والد نے بیٹے سے کہا، صاحبزادے تم نے جو راستہ چنا ہے اس میں جیل، بھوک اور خواری کے سوا کچھ نہیں۔ میں چاہتا ہوں تم آج ہی سے ان تمام چیزوں کی عادت ڈال لو جو اس راستے میں تمہیں پیش آنے والی ہیں۔ دوسرا یہ کہ غریب کے پاس اعتبار کے سوا کچھ نہیں ہوتا، لہٰذا سوچ سمجھ کر دوسروں پر اعتبار کرتے ہیں۔ تم اگر عام آدمی کی بات کرنا چاہتے ہو تو پھر تمہیں خود بھی عام آدمی ہونا چاہیے۔ تم انگلینڈ کے سوٹ اور اٹلی کے جوتے پہن کر غریب کی بات کرو گے تو تم پر کوئی اعتبار نہیں کرے گا۔ میں نہیں چاہتا دنیا میرے بیٹے کو منافق کہے، چنانچہ تم آج سے وہ کپڑے پہنو گے جو غریب پہنتا ہے، اور تم اتنے پیسے ہی خرچ کرو گے جتنے غریب کی جیب میں ہوتے ہیں۔ جواہر لال نہرو نے والد کا ہاتھ چوما اور پھر مرنے تک کھدر کے کپڑے اور دیسی جوتے پہنے اور غریبوں جیسا سادہ کھانا کھاتے رہے۔ ہمارے ملک کا سب سے بڑا المیہ کیا ہے؟ آئیے سنتے ہیں۔ ایسے لیڈر ہے ہمارے پاکستان میں لیڈروں کا تعلق عموماً ایسے گھرانوں سے ہے جو ملکی خزانہ لوٹنے کے بعد زکوٰۃ خیرات کے پیسوں پر عیاشی کرتے ہیں۔ ہم ڈرٹی ایک خوفناک جوہر میں غوطے کھا رہے ہیں۔ ملک کی تینوں بڑی سیاسی جماعتیں غریبوں کی باتیں ضرور کرتی ہیں، لیکن ان کے لیڈروں کا لائف اسٹائل اور ان کی شخصیت ان کی باتوں سے میچ نہیں کرتی۔ ہزاروں کنال کے بنگلوں اور فارم ہاؤسز میں رہنے والے، کئی لاکھ ماہانہ تنخواہ اور دنیا بھر کے مراعات و پروٹوکول لینے والے، بیرون ملک بڑے بیرون اور بینک بیلنس رکھنے والے، بلٹ پروف گاڑی، جہاز اور ہیلی کاپٹر کو گلی کے موٹر سائیکل کی طرح استعمال کرنے والے ہمارے تمام وزراء ایک غریب ملک کے رہنما کبھی نہیں ہو سکتے۔ اگر رہنما لینا ہے تو غریب عوام سے لیں جو عام شہریوں کی طرح 5-7 مرلے کے گھر میں رہے، جرمن چانسلر اینجلا کی طرح 2-3 سوٹوں اور ایک ہی کوٹ کے ساتھ 5 سالہ دور اقتدار پورا کرے اور دنیا بھر میں کروڑوں لوگوں کو اپنے کردار سے گرویدہ بنا لے۔ ایرانی صدر احزاد کی طرح 2 دفعہ صدر رہنے کے بعد تہران کی ایک یونیورسٹی میں لیکچرار کی نوکری کرے، براک اوباما کی طرح صدارت سے فارغ ہو کر کرائے کا مکان ڈھونڈتا پھرے۔ مگر سچی بھائیوں، ہماری قسمت میں لیڈر نہیں دھندے والے لوگ ہیں جو اپنے فیملی ممبرز کے اندرون اور بیرون ملک اکاؤنٹ بھرتے جا رہے ہیں، اور عوام کا تو کوئی ذکر اذکار ہی نہیں ہوتا۔ اسی لیے تو آپ سب سے کہتا ہوں، جب آپ ووٹ ڈالنے جائیں تو اپنے آپ سے سوال کیجئے گا کہ کیا ہم کسی ایسے شخص کو اپنا وزیر مقرر کر سکتے ہیں جو غریب کے بارے میں جانتا ہی نہ ہو،
جسے یہی نہ پتا ہو کہ آٹا کیا روپے کلو ہے، جسے یہی خبر نہ ہو کہ پیاز کیا روپے کلو ہے، جسے یہی خبر نہ ہو کہ پیٹرول کتنا مہنگا ہو چکا، بجلی کا بل کتنا آتا ہے، مکان کا کرایہ کیسے دینا پڑتا ہے، بچوں کے اسکول کی فیس چھوٹی سی ماہانہ تنخواہ سے کیسے نکالی جاتی ہے، یہ سوال اب آپ پر چھوڑتے ہیں۔ آپ خود سوچئے اپنے بھلے کے لیے کہ کسے ووٹ دینا ہے اور کسے ووٹ نہیں دینا۔ بنڈل آف نالج آپ کی خدمت میں یہ ویڈیو پیش کرنا چاہتا تھا، جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ اب آگے فیصلہ آپ کا، سوچ بدلیے، ملک کو بدلیے، حکومت بدلیے۔ پاکستان زندہ باد۔